بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج آپ کے سامنے فرسٹ ایئر سائنس، آرٹس، کامرس تینوں گروپس کے لیے اردو لازمی میں جو اسباق آتے ہیں ان کے خلاصے پیش خدمت ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو دو خلاصے پیش کروں گا۔ ایک سبق کا نام ہے زیور کا ڈبہ اور دوسرے کا نام ہے فاقے میں روزہ۔ آپ ان کو واچ کریں، اس کو دیکھیں اور غور سے سنیں۔ انشاءاللہ آپ کو دیکھ کے سن کے یاد ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کو کسی نوٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگلی ویڈیو میں مزید دو اسباق کے ڈال دوں گا، اس طرح آپ کے پاس 4 اسباق کے خلاصے ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے امتحان کی اس سوال کے لحاظ سے مکمل تیاری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ میرے کہنے پر ان اسباق کے خلاصے دیکھیں گے اور شیئر کریں گے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ پہلا خلاصہ جو ہے آپ کے سامنے وہ ہے زیور کا ڈبہ۔ کیونکہ ایگزام کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ خلاصے کے ساتھ ساتھ اس کے مصنف کا تعارف بھی کرانا پڑتا ہے، تو چنانچہ میں نے آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے مصنف کا تعارف۔ اس سبق کے مصنف جو ہے منشی پریم چند ہے۔ منشی پریم چند اردو اور ہندی ادب کے عظیم افسانہ نگار اور ناول نگار تھے۔ ان کا اصل نام دھنپت رائے شریواستو تھا۔ وہ 31 جولائی 1880 کو بنارس یعنی بھارت کے قریب پیدا ہوئے اور 8 اکتوبر 1936 کو وفات پائی۔ پریم چند کو حقیقت نگاری اور سماجی شعور کا علمبردار سمجھا جاتا ہے۔ پریم چند کے افسانوں میں غریبوں، کسانوں، مزدوروں، عورتوں اور پسے ہوئے طبقات کی زندگی نہایت سادگی اور درد مندی سے بیان کی گئی ہے۔ انہوں نے ادب کو محض تفریح کے بجائے سماجی اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ ان کی تحریروں میں ظلم، ناانصافی، غربت، طبقاتی فرق اور اخلاقی زوال جیسے مسائل نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ تو بیٹا یہ تھا مصنف کا تعارف۔ ٹھیک ہے، اب ہم خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ اس افسانے کا خلاصہ ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ رام چندر ایک تعلیم یافتہ نوجوان تھا۔ وہ شادی شدہ بھی تھا۔ اس کے والدین وفات پا چکے تھے۔ وہ ترکے میں کوئی جائیداد چھوڑ کر نہیں مرے تھے، جس کی وجہ سے ان کی حالت غربت میں گزر رہی تھی۔ پرکاش حالانکہ تعلیم یافتہ تھا لیکن بے روزگار تھا۔ اس کی کوئی ڈھنگ کی ملازمت ہی نہیں مل رہی تھی۔ اسی دوران علاقے کے ٹھاکر صاحب نے اس کی تعلیمی قابلیت سے متاثر ہو کر اس کو اپنے بیٹے کا ٹیوٹر مقرر کر دیا، یعنی ٹیوشن پڑھانے پر مقرر کر دیا، اور 30 روپے ماہوار کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے قریب ایک بہترین گھر میں ساز و سامان کے اس کو رہنے کو لیے دے دیا، تاکہ پرکاش مطمئن ہو کر ان کے بیٹے کو ٹیوشن پڑھاتا رہے۔ دن گزرتے رہے۔ کچھ عرصے بعد ٹھاکر صاحب کے بیٹے، جس کا نام دیر اندر تھا، اس کے لیے ایک معقول گھرانے کا رشتہ آیا، جس کو ٹھاکر صاحب نے منظور کر لیا اور شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ٹھاکر صاحب نے پرکاش کو شادی کے انتظامات کا نگران مقرر کر دیا۔ ان کو پرکاش پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ شادی کے دوسرے سامان کے ساتھ ساتھ 5000 روپے کے سونے کے زیورات بھی خریدے گئے۔ زیورات کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کرتی تھی۔ بدقسمتی سے پرکاش کی نیت میں فتور آ گیا اور اس نے ان زیورات کو چوری کر لیا اور اپنے گھر میں لے جا کر چھپا دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا سکون اور اطمینان غارت ہو کر رہ گیا۔ اس کا ضمیر اس کو کچوکے لگاتا رہتا تھا۔ اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کی بیوی چمپا نے دریافت کیا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے کہ وہ اتنا پریشان ہے۔ اس نے اس کو ٹال دیا۔ اس کی بیوی نے پتہ چلا لیا اس کا شوہر ہی زیورات کی چوری میں ملوث ہے، جبکہ ٹھاکر صاحب کے ان پر بے شمار احسانات تھے، لیکن انسانی فطرت ہے کہ انسان لالچ اور خود غرضی سے مجبور ہو کر ایسی حرکات کر لیتا ہے جو اسے زیب نہیں دیتی۔ پرکاش کی یہی کیفیت تھی کہ چوری کر کے پچھتا رہا تھا۔ اس کے زمین پر ایک بوجھ تھا۔ اسی دوران ایک بینک میں اسسٹنٹ مینیجر کی اسامی خالی ہوئی، یعنی ویکینسی خالی ہوئی۔ وہاں پرکاش نے درخواست دی جو منظور ہو گئی۔ اس کی گارنٹی کے لیے ٹھاکر صاحب نے 10,000 روپے کی رقم جمع کرائی۔ چوری کا علم ہونے کے بعد ٹھاکر صاحب بہت پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے کوئی رپورٹ وغیرہ نہ لکھوائی۔ شادی کے بعد ٹھاکر صاحب نے پرکاش اور اس کی بیوی کی دعوت کر دی۔
پرکاش کی بیوی تو پہلے ہی ٹھاکر صاحب کے احسانات کے تلے تبھی ہوئی تھی، اس نے پرکاش کو خوب ملامت کی۔ پرکاش کا بھی ضمیر جاگ اٹھا اور اس نے زیور کا وہ ڈبہ جو اس نے چوری کیا تھا، اس نے ٹھاکر صاحب کے کمرے میں ان کے پلنگ کے نیچے رکھ دیا اور خاموشی کے ساتھ دبے قدموں واپس آ گیا۔ دوسرے روز پرکاش ٹیوشن پڑھانے وقت مقرر سے پہلے ہی وہاں پہنچ گیا۔ اس کے شاگرد نے خوشخبری سنائی کہ ان کا چوری شدہ زیور کا ڈبہ ان کو مل گیا ہے، اور یہ سب پرکاش کی دعوت کی وجہ سے ہوا تھا۔ ٹھاکر صاحب بھی پرکاش سے ملے اور کہا کہ آپ کی دعوت تو ہمارے لیے باعث رحمت ثابت ہوئی۔ ٹھاکر صاحب کی بیوی بہت خوش تھیں، وہ بھی بڑے پرتپاک انداز میں پرکاش سے ملی اور اس کی تعریف کی۔ گھر آ کر پرکاش نے ساری کہانی اپنی بیوی سے بیان کی تو وہ خوشی سے رونے لگی۔ اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا جدا ہوا شوہر اس کو دوبارہ مل گیا۔ اب ان کے ضمیر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر چکا تھا۔ تو بچے یہ تھا اس کا خلاصہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اب دوسرا سبق ہے فاقے کا روزہ، جس کے مصنف جو ہیں خواجہ حسن نظامی ہیں۔ مصنف کا تعارف: خواجہ حسن نظامی اردو ادب کے ممتاز نثر نگار، صحافی، مورخ اور صوفی منش شخصیت تھے۔ آپ 1878 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 1955 میں وفات پائی۔ آپ کا تعلق عظیم صوفی سلسلہ چشتیہ نظامیہ سے تھا اور آپ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے نسبت رکھتے تھے۔ خواجہ حسن نظامی کی تحریروں میں دینی جذبہ، صوفیانہ فکر، تاریخی شعور اور اخلاقی اصلاح نمایاں نظر آتی ہے۔ انہوں نے سادہ، رواں اور دل میں اتر جانے والی نثر میں اسلامی تاریخ، بزرگان دین کے حالات اور سماجی مسائل کو بیان کیا۔ ان کی تحریر کا خاص وصف یہ ہے کہ وہ علم کے ساتھ اثر بھی پیدا کرتی ہے۔ تو بیٹا یہ تھا آپ کے مصنف کا تعارف۔ اس سبق کا خلاصہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ مضمون فاقے کا روزہ خواجہ حسن نظامی کی تحریر کردہ مضمون ہے۔ خواجہ حسن نظامی ایک بہترین نثر نگار تھے۔ انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے حالات بڑے خوبصورتی کے ساتھ مضامین کی شکل میں پیش کیے ہیں۔ غدر کے بعد انگریزوں نے جو مظالم مسلمانوں پر کیے اور خاص طور پر مغلیہ خاندان پر، اس کی انہوں نے بہترین عکاسی کی ہے۔ غدر کے بعد مغلیہ سلطنت کے بہت سے شہزادے اور شہزادیوں پر جو مظالم ہوئے، ان کی کہانی خواجہ صاحب نے بڑے دلکش انداز میں پیش کی ہے۔ ہمارے اردو کے پچھلے نصاب میں ان کی ایک کہانی تھی جس کا نام تھا ٹھیلے والا شہزادہ، جو اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اب اس موجودہ نصاب میں ان کی ایک اور کہانی شامل کر دی گئی ہے جس کا نام ہے فاقے کا روزہ، جس میں انہوں نے مغلیہ سلطنت کے ایک اور گھرانے کا قصہ بیان کیا ہے جس کا سربراہ مرزا سلیم بہادر تھا۔ مرزا سلیم بہادر انگریزوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنی والدہ، بہن اور بیوی کو 2 رتھوں میں سوار کرا کے پہلے غازی آباد کی جانب گئے، لیکن وہ راستہ انگریزی لشکر کی آماج گاہ تھا، یعنی وہ انگریزی لشکر بہت تھے، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے قطب صاحب واپس چلے گئے۔ راستے میں چھترپور کے قریب ان کا سارا سامان لوٹ لیا گیا۔ وہ اپنے قافلے کو لے کر آگے بڑھے تو راستہ سنسان اور ویران تھا۔ ان کے پاس کھانے اور پینے تک کو کچھ نہ تھا۔ ان کی بیوی، بہن اور والدہ بھوک سے تڑپ پر روتی تھیں۔ وہ ان کی وجہ سے اور گھبرا گئے۔ وہ شاہی خاندان کے افراد تھے، ان کو زندگی میں کبھی اتنے مشکل حالات کا سامنا نہ کرنا پڑا تھا، لیکن اب وقت بدل چکا تھا۔ وہ لوگ اپنی قسمت پر صابر اور شاکر تھے۔ بڑی مشکل سے غریب آبادی میں جگہ ملی، لیکن وہاں بھی ان کو کھانے پینے اور رہائش کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس گھرانے کی عورتیں بہت افسردہ اور پریشان تھیں۔ بھادوں کا مہینہ تھا اور چونکہ اس مہینے بارشیں بہت ہوتی ہیں، چنانچہ پورا گاؤں بخار کی وبا کی زد میں آ گیا۔ وہاں کے لوگ تو اس کے عادی تھے، اس لیے انہیں اس بخار کی بیماری سے زیادہ پریشانی نہ ہوئی، لیکن یہ خاندان اس کا عادی نہ تھا، اس لیے اس وبا نے ان لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ اس کے بعد طوفان آ گیا جس کی وجہ سے ان کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی جان کے لالے پڑ گئے۔ جو اناج تھا، غلہ تھا، وہ سب کا سب خراب ہو گیا، کسی کام کا نہ رہا۔ گاؤں کے چودھری نے آٹے دال کا بندوبست کر دیا تو ماضی کا سنہرا دور یاد کرتے ہوئے کچھ دن گزار لیے۔ ماہ رمضان شروع ہو چکا تھا مگر سحر و افطار کے لیے کچھ نہ تھا۔ اس مجبور گھرانے نے فاقوں کی حالت میں روزے رکھ کر 2 دن گزارے۔ بے کسی کے عالم میں ماں نے آہو وزاری کے ساتھ دعا کی۔ افطار کے بعد گاؤں کے چودھری نے نیاز کا کھانا اور زکوٰۃ کی رقم بھجوا دی تو والدہ کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔
شاہی خاندان کی نسبت سے ان کو زکوٰۃ لینا گوارا نہ تھا، مگر پھر تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا گیا۔ یوں جسم و جان کا رشتہ قائم رکھ کر شاہی گھرانے نے گاؤں میں کچھ وقت گزار کر شہر دہلی کی راہ لی اور پھر قدر عافیت کے دن گزارے۔ تو بیٹا یہ تھا فاقے کا روزہ کا خلاصہ۔ امید ہے آپ کو یہ بھی اچھا لگے گا۔ آپ ان دونوں خلاصوں کو یاد کر لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اوکے، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں، اپنے دوستوں ساتھیوں کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ کامنٹس کریں، میری غلطیوں کی نشاندہی کریں مجھے آپ، تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی بچے نے سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو تو وہ سبسکرائب کر لیں، پریس کر دیں بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز پر وقت ملے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید اردو کے نوٹس وغیرہ آپ کے سامنے اسی طرح سے ویڈیو کی شکل میں پیش کروں گا، آپ ان سے بہترین تیاری کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔